بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، فرماتے تھے مجلس جب کوئی شروع ہو تو پہلے 3 بار استغفار پڑھ لے. 3 بار استغفار پڑھ لے. ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر فرماتے 3 بار درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نفع والی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جن باتوں سے ہم کو نفع پہنچے، ہماری آخرت آباد ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی ہو، اللہ تعالیٰ وہ بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس کا بے انتہا احسان ہے، بے انتہا شکر ہے. جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. اور ایمان والا ہمیں بنایا اللہ رب العزت نے، بغیر ہمارے خواہش کے، بغیر ہماری چاہت کے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں ہم کو عطا فرمائی.
جو بھی نعمت ہمیں اور آپ کو میسر ہو، دین کی نعمت میسر ہو، دنیا کی نعمت حاصل ہو، ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، کوئی اگر چاہتا ہے کہ نعمت میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو اور نعمت باقی بھی رہے، اس سے چھنے نہیں، تو فرمایا شکر کی عادت ڈالے، شکر کا مزاج پیدا کرے۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، شکر کی عادت ڈال لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تو دو فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو نعمت بڑھتی رہتی ہے، دوسرے وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو بزرگوں؟ جو بھی نعمت ہمیں حاصل ہو ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان عطا فرمایا ہے، اس نعمت ایمان پر شکر ادا کریں۔ اب ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہم شکر ادا کریں۔ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، سکھایا، قربان جائیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کیا پیاری تعلیمات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر آپ نہ بتاتے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ بھی کرنے والی چیزیں ہیں۔ کیا فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو دعا پڑھو۔ کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کھانا کھایا ہم نے، اب کھانے کا ایک نعمت ہمیں حاصل ہوئی، اس کا شکر ادا کریں۔ اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھانا کھلایا۔ کھلانے پلانے والی ذات وہی ہے، وہ نہ کھلانا چاہے تو کوئی ہم کو کھلا نہیں سکتا، وہ نہ پلانا چاہے تو کوئی ہم کو پلا نہیں سکتا۔ واقعہ لکھا ہے اللہ رب العزت کہاں کس کو کیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی صاحب تھے پڑوس ملک کے غالباً، ان کو حکومت کی طرف سے پیغام ملا آپ کو فلانے ملک میں جانا ہے۔ وہ کون سا ملک؟ رشیا کا، اس زمانے کا جب روس کا غلبہ ہر جگہ تھا اور وہاں پر اسلام اور مسلمانوں کو مٹایا جا رہا تھا، کہ جاؤ فلانے ملک میں آپ کو جانا ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں چونکہ حلال قسم کے کھانے وانے کا ذرا شبہ تھا، اس لیے ہم اپنے گھر سے ہی کھانا بنوا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ کھانا لے کر جب جس ملک میں پہنچنا تھا وہاں ایئرپورٹ پر جب اترے تو پتہ چلا، پیچھے سے ٹیلی گرام آ گیا کہ نہیں آپ کو اب واپس آنا ہے، وہاں رہنے کی ضرورت نہیں، جس کام سے بھیجا گیا تھا اس کام کی ضرورت اب نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ وہاں کسی سے ملاقات ہوئی ان کی، اور اب کہنے لگے اب ہم کو یہاں سے تو رخصت ہونا ہے، واپس جانا ہے۔ وہ پورا کھانا ان کے حوالے کر دیا، وہ پورا کھانا ان کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگے اتنا زمانہ ہو گیا کہ ہمیں حلال کھانا میسر نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے دور دوسرے ملک سے وہاں ان کو کیا ہے، ان کے لیے رزق کا انتظام کیا کہ ایک آدمی کو مستقل وہاں بھجوایا، اور اس کے بعد وہ رزق جب ان تک پہنچ گیا تو حکم آ گیا کہ نہیں اب واپس چلے جاؤ۔ تو وہ ذات عالی کس کو کہاں کیا کچھ کھلائے گی ہم کو کچھ پتا نہیں، تو کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کسی بات آئی تو عرض کر دوں، کوئی سرفرا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت کھلاتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کھلاتا پلاتا، اللہ کھلاتے ہیں۔ کہنے لگا اگر جب تک اللہ پاک مجھ کو نہیں کھلائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک اللہ پاک مجھے کھانا نہیں کھلائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔
اب माँ बेचारी परेशान, माएँ वैसे ही शफकत मोहब्बत की खजाना होती हैं, बेटा खा ले, बेटा खा ले। वो जिद की, बहुत जिद की, अरे खा ले भाई, सब लोग खुद ही से खाते हैं, कोई किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त नहीं खिलाते हैं, खा ले। अब वो माँ ने इतना जिद किया कि वो गुस्से में आकर वहां से उठकर जंगल में चला गया। माँ माँ होती है, औलाद के साथ उसकी मोहब्बत का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। जहां जंगल में था वहीं जाकर खाना रख दिया कि जब भूख लगे तो खुद ही खाएगा। अब वो चुपचाप एक दरख्त के नीचे बैठा है। कुछ देर गुजरी तो वहां से डाकू गुजरने लगे, डाकू गुजरे वहां से। डाकू गुजरे तो किसी की नजर पड़ी उम्दा उम्दा खाने की, अरे वहां खाना रखा हुआ है। तो डाकू लोग वहां पहुंचे तो किसी ने कहा लगता है कुछ गड़बड़ है इस खाने में, ये हमारा रास्ता रह गुजर है, किसी ने कुछ इसमें मिला कर रखा है लगता है, ताकि हम लोग खाएं और हम क्या हैं, हलाक हो जाएं या पकड़ लिए जाएं। देखा उधर उधर तो वहां एक आदमी बैठा है, उसके पास ले गए, एक ने कहा खाओ खाना। अब वो चूंकि ये ठाने हुए था हम खाना खाएंगे ही नहीं, कहा नहीं हम नहीं खाएंगे। डाकुओं को कहा देखो लगता है कुछ गड़बड़ है, हमको शुबहा हुआ था ना, इसमें कुछ मिलाया गया है। डाकुओं ने उसकी पिटाई शुरू की, खाना खा तो। अब पिटाई के आगे तो क्या है, भूत भी भाग जाता है, तो वो मजबूरन उसको खाना पड़ा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब खिलाने पे आते हैं तो कैसे भी आदमी को खाना पड़ता है, तो खिलाने वाली जात वो है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कुछ हमें और आपको खिला देते हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमें क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखलाई कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमको खिलाया। और क्या है, आसानी सहूलत के साथ पानी पिला दिया। वरना कितने सारे लोग हैं तरसते हैं, डॉक्टर मना कर देते नहीं इनको पानी नहीं पिलाना, या इनको बस इतना ही ml पानी देना। बताइए कहाँ आदमी लीटरों के हिसाब से पानी पी जाता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तो पता चला पिलाने वाली जात भी वही है। और ये दो नियामत, अब आमतौर से यही सब नियामतें हमें याद होती हैं, नियामत ईमान की तरफ हमारा दिमाग ही नहीं जाता, हम वो सोचते ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी इस्तेहजार हमें करा दिया। क्या फरमाया, खाना खिलाया पिलाया, आगे क्या फरमाया, वजअलना मुस्लिमीन। और एक बड़ी नियामत जिसको हम सोचते ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो नियामत अता फरमाया, हमको क्या बना दिया, हमें मुसलमान बनाया, नियामत ईमान अता फरमाया। कितनी अजीम शान नियामत है दोस्तों बुजुर्गों। नियामत ईमान अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार, किया कराया बेकार। कितना भी कोई मुजाहिदा कर ले, कितना भी कोई जो है मुस्तकिल जो जो ये साधु और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, वो सब कुछ कर ले, सब बेकार जाए। ईमान अगर है तो मुजाहिदे का नफा और फायदा मिलता है, ईमान नहीं है तो आगे के तमाम मराहिल सख्त हो जाएंगे। ईमान नहीं हमारे पास दोस्तों बुजुर्गों, खुदा ना खास्ता जहन्नम से निजात नहीं पा सकता, पुल सिरात से नहीं गुजर सकता, जन्नत में दाखिला नसीब नहीं हो सकता ईमान नहीं। तो आज के माहौल मुआशरे के अंदर हमें खुद अपने नियामत ईमान पर शुक्र अदा करना चाहिए, अपनी आल औलाद को भी बताना चाहिए कि हमारे पास जो सबसे बड़ी नियामत है वो ईमान की नियामत और दौलत है। इसके बाद जो कुछ नियामतें हैं उसके बाद है, ईमान के बाद। तो बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र, उसकी शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र की आदत डालना चाहिए। ये नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया है, इसका बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
शुक्र से ये नियामत ईमान के अंदर इजाफा होगा, तरक्की होगी, ये नियामत ईमान बाकी रहेगा। और देखिए हमें हुक्म दिया है कि हम और आप क्या हैं, जिंदगी अपनी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों के मुताबिक गुजारें, उनको अपना आइडियल और नमूना बनाएं। उनको क्या बनाएं? अपना आइडियल और नमूना बनाएं। जिस तरह वो जिंदगी गुजार कर गए हैं उस तरह हम जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हर चीज के अंदर, मुआमलात के अंदर भी, अखलाक के अंदर भी, मुआशरत के अंदर भी, सब चीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को इख्तियार करने वाले बने। हमारे माहौल मुआशरे के अंदर हम इबादत में थोड़ा मोड़ा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं, बाकी मुआमलात में, मुआशरत में, अखलाक के बाब में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। मुसलमानों के मुआमलात देख लीजिए, ऐसे हैं कि यहूद और हुनूद शर्मा जाएं। मुसलमान मुआमलात में बदनाम हो चुका है। मुसलमान पहले अमानतदार हुआ करता था, दियानतदार हुआ करता था, सादिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये मशहूर हो गया है कि मुसलमान फरेबी होता है, धोखेबाज होता है। मुसलमान क्या होता है? सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका देखें कि नबी बनाए जाने से पहले ही का मक्का के अंदर आपकी शोहरत as-सादिक अल-अमीन से थी, सच्चे और अमीन, सच्चे और अमानतदार। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आज मुसलमान इसका उलट हो चुका, आज मुसलमान इसका उलट हो चुका है। अमानतदारी हमारे अंदर नहीं रही, खयानत आ गई, खयानत आ गई। और सादिक की बात ही निराली, बात बात में हम झूठ बोलते हैं, छोटे से मामूली दुनिया के नफा के लिए झूठ बोल जाते हैं। हालांकि बड़ी सख्त बात है, बहुत सख्त बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत, ये तौर तरीके हमें इख्तियार करना चाहिए, अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैला है वो दो तबका से, दो जमातों से फैला है। एक तो अल्लाह वालों से फैला है। इस मुल्क के लोगों ने अल्लाह वालों के अच्छे आदात और अखलाक को, उनका मुशाहिदा किया, उनके अच्छे आदात और अखलाक को देखकर मुतासिर हुए और फिर क्या, इस्लाम कबूल कर लिया। और दूसरे ताजिर तबका से फैला है कि उनके मुआमलात की सफाई को देखकर, उनकी सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी को देखकर इस मुल्क में इस्लाम फैला। आज हम और आप जो हैं, लोग जो हमसे दूर हैं, हमसे बदजन जिनको किया जा रहा है, वो असल हमारी बदआमाली का नतीजा है। हमने उनके सामने उम्दा अखलाक पेशी नहीं किए, हमने उनके सामने अच्छे मुआमलात पेशी नहीं किए कि उनको लगे कि मुसलमान ऐसे अच्छे लोग होते हैं, मुसलमान ऐसे अच्छे होते हैं, इनके मुआमलात बड़े साफ सुथरे होते हैं। मुसलमान क्या है, लोगों का मददगार, खैर खा, हमदर्द हुआ करता है, परेशानी मुसीबत में खड़े होने वाला होता है, ना ये कि कोई डूब रहा उसको और डुबा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत से पहली जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी थी। आप लोगों के साथ हमदर्दी किया करते थे, खैर खाही किया करते थे, परेशान हालों मुसीबत ज़दों की क्या है, परेशानी को दूर फरमाया करते थे। तभी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ तो आप घबरा गए बिल्कुल। ये नई चीज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। घबराए हुए हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ लाए और क्या फरमाया, मुझको चादर उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, घबराहट महसूस हो रही है, मुझको लगता है कि मेरी जान चली जाएगी।
تو پوچھا کیا معاملہ ہے، بتا دیا ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ پیش ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تسلی دی، یہ فرمایا آپ بڑے نمازی ہیں، آپ بڑے تہجد گزار ہیں، آپ خوب روزہ رکھتے ہیں، یہ سب نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا کہ نہیں، آپ کا اللہ رب العزت آپ کو کیا ہے ہلاک نہیں فرمائیں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی میں مدد کرنے والے ہیں، بیوہ اور یتیموں کے ساتھ کیا ہے ہمدردی خیر خواہی کرنے والے۔ یہ بظاہر ظاہری کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن یہ اچھے عادات، اچھی صفات، اچھے اخلاق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اسلام سے پہلے ہی کے ہیں۔ یہ اسلام نہیں آیا تھا اس وقت، وہ تو جب جو ہے اسلام کا حکم تو جب وحی کا نزول ہوا اس کے بعد کہ اب لوگوں میں دین اسلام کو پھیلائی، تو اسلام کی دعوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق کتنے اچھے تھے کہ لوگ آپ کے گرویدہ تھے، آپ سے کیا ہے محبت کیا کرتے تھے۔ کتنی عظمت محبت تھی کہ جب کفار قریش نے کیا ہے جب وہ کیا نام ہے کعبہ اس کی تعمیر نو انہوں نے شروع کی، وہ سیلاب کی وجہ سے ذرا کمزور اس کی بنیادیں ہو گئی تھی، تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، نئی تعمیر کی جائے کعبہ کی۔ تو ہر قبیلے والوں نے اس میں شرکت کی اس کی تعمیر میں، لیکن جب حجر اسود کا معاملہ ہوا تو اب تلواریں نکل گئی۔ یہ حجر اسود ایک معزز مکرم چیز تھی، ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ نہیں ہم اس کو لگائیں گے، ہم اس کو لگائیں گے۔ اب نوبت کیا ہے قتل و قتال تک آ گئی، تو ان میں سے ان کے کسی سمجھدار نے کہا بھائی دیکھو، جھگڑا فساد کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا، ایسا کرتے ہیں مشورے سے اس کا حل نکالتے ہیں۔ کیا مشورہ ہوا؟ مشورہ یہ ہوا کہ کل کو جو سب سے پہلے بیت اللہ میں جو شخص آئے وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اور آپ اس پر راضی ہوں گے، وہ فیصلہ جو کرے گا ہم اور آپ اس پر راضی ہوں گے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اس دن جو بیت اللہ میں سب سے پہلی، وہ ابھی اسلام نہیں آیا ہے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 24-25 سال کے آس پاس کچھ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سب سے پہلے حرم میں تشریف لائے، تو دیکھ کر ہی کفار مکہ کہنے لگے حاذ الامین رضینا، ہاں یہ امانت دار شخص ہیں، ان کے فیصلے پر ہم راضی رہیں۔ بتائیے، ابھی اسلام کا بظاہر دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ان کے اندر کیا مشہور ہے کہ یہ بڑے امین ہیں، بڑے امین ہیں، ان کی عادات و اخلاق اچھے ہیں، یہ بددیانتی نہیں کرتے۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اچھی عادت اختیار کرنا چاہیے۔ سیرت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کی اچھی عادت ہے۔ آج مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ جہاں مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ کرتا ہے تو لوگ ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ واقعہ لکھا ہے ممبئی کے فسادات کے سلسلے میں، ایک جگہ ایک مسلمان رہا کرتا تھا، غالباً 84 کے فساد کی بات ہے، غالباً میں بھول رہا ہوں، والد صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ کچھ غیروں نے ایک مسلمان کے گھر کو گھیر لیا کہ ہم اس کو کیا ہے نقصان پہنچائیں گے، اس کو ماریں پیٹیں گے۔ اس کے پڑوس میں غیر مسلم مراٹھی رہا کرتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ارے یہ لوگ اس کو پریشان کرنے کے لیے آئے، گھر سے باہر نکلا، کہنے لگے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہنے لگے ہم اس کو جو ہے یہاں سے بھگانے، اس کو پریشان کرنے آئے، اس کو تکلیف پہنچانے آئے۔ کہنے لگا دیکھو، اس تک پہنچنے کے لیے تم کو پہلے میرے لاش سے گزرنا پڑے گا۔ کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، آخر تم بھی تو ہمارے ہو، مراٹھی ہو، وہ تو غیر مسلم، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس کا ساتھ تم کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں
لیکن وہ میرا اچھا پڑوسی ہے. کیا بات؟ کہنے لگا میری بیوی بیمار تھی. میری بیوی کیا تھی؟ بیمار تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو میری پڑوسی کی بیوی نے ان کی خدمت کی، ان کو کھلایا پلایا، اور اتنا ہی نہیں، روزانہ ان کو اسکول پہنچایا کرتی تھی، روزانہ ان کو واپس لایا کرتی تھی. جب تک میری بیوی بیمار رہی، میرے پڑوسی کی بیوی نے ہمارے بچوں کی خدمت کی. تم آئے تھے ہمارا حال چال پوچھنے کے لیے، تم آئے تھے ہمارا حال چال پوچھنے کے لیے. یہ سننا تھا کہ سب وہاں سے رخصت ہو گئے. تو یہ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے دوستو بزرگوں، کہ جو بھی اس کے آس پاس پڑوس میں ہے سب کے ساتھ ہمدردی کرے، خیر خواہی کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی انسان کیا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے جو ہے تنگ، اس سے محفوظ نہ ہو، اس کے ظلم و ستم سے محفوظ جب تک نہ ہو. تو ہم کو کوئی بھی ہمارے پڑوس میں حق جار ہے. حق جار کہتے ہیں پڑوس کا حق. اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو ایک حق ہے اس کا، حق جار صرف پڑوسی کا. اور اگر مسلمان ہے تو اس کا دو حق ہے، ایک پڑوس ہونے کا حق اور دوسرے مسلمان ہونے کا حق. اور اگر پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہے تو تین حق ہو گیا اس کا، ایک پڑوسی ہونے کا حق، ایک مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرا رشتہ داری کا حق. اتنے سارے حقوق ہم کو بتائے گئے پڑوسیوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبریل امین بار بار پڑوسی کے متعلق مجھ کو وصیت کرتے رہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا کہ پڑوسی کو وارث بھی بنا دے. کہ کتنی پڑوسیوں کے سلسلے میں ہم کو کیا تاکید کی گئی ہے. تو ہمارا پڑوس کوئی بھی ہو، ہم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی مصیبت پریشانی میں کام آئیں، ان کی کیا ہے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش اور فکر میں لگے رہیں. تو اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بوئی جا رہی ہے، زہر گھولا جا رہا ہے، یہ ہمارے عمل کے ذریعے خود بخود وہ نفرت پہ کیا ہو جائے گا؟ نفرت ختم ہو جائے گی، اور یہ زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ زہر، یہ ہمارے عادات، ہمارے اخلاق اس زہر کے لیے تریاق کا کام کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات اور برتاؤ کتنے اچھے تھے کہ کفار قریش نے دیکھ کے کیا کہا کہ ہاں یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوکھا فیصلہ فرمایا. کیا فرمایا؟ ایک چادر لے آؤ، چادر، اور اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اس چادر کے بیچ میں رکھ دیا. پھر فرمایا ہر قبیلے کا ایک معزز انسان، سب قبیلے میں سے جتنے قبائل حصہ لے رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں، سب قبیلے میں سے ایک ایک معزز انسان آئے، چادر کا کونا پکڑ لے، سب قبیلے کا حصہ لگ جائے گا. تو سب نے آ کر پکڑ لیا اور اٹھا کر جب حجر اسود جہاں نصب کرنا تھا، جہاں لگانا تھا، جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر وہاں حجر اسود کو نصب فرما دیا. سب خوش. دیکھیے کیسا بہتر فیصلہ کیا کہ جو لوگ قتل و قتال پر آمادہ تھے، ایک دوسرے کی جان لینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچھی فیصلے کی وجہ سے، اچھی سوجھ بوجھ کی وجہ سے ان کے درمیان یہ سب چیز ختم ہو گئی. ایک مسلمان جہاں کہیں رہے وہ اپنی اچھی سوجھ بوجھ سے لوگوں کے اندر کیا ہے اس طرح کا بگاڑ پیدا نہ ہونے دے. اگر اس طرح کی کوئی نوبت آئے تو صلح صفائی کرا دے. تو کیا ہوگا اس سے؟ کہ لوگوں کے اندر ایک اچھا اثر جائے گا. لوگ کہیں گے کہ واہ مسلمان کیسے اچھے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنے دیتے، مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپس میں اگر کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے تو سمجھا بجھا کر ایک بڑے نقصان سے لوگوں کو بچا لیتے ہیں. آج ہم لوگوں کا حال الٹا ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، تو دنیا کے اندر بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں، لوگ باغ بھی ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بجائے اسلام سے قریب ہونے کے اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام کیسے پھیلا؟ دو لوگوں کی وجہ سے، ایک اللہ کے نیک مقبول بندوں کے ذریعہ، ان کی اچھی عادات اخلاق کو دیکھ کر، دوسرے تاجروں کے ذریعہ ان کے اچھے معاملات کو دیکھ کر کہ واہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے معاملات کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، دھوکہ فریب نہیں کرتے۔ ایک واقعہ سنایا تھا ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے، کوئی صاحب تھے، وہ جو ہے کیا نام ہے، کسی گجراتی سے وہ مشینری کچھ لیا کرتے تھے، اور وہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات یا اور پہلے کی بات ہوگی، مہنگی مشینیں 40-50 ہزار کی ایک مشینیں ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگے ایک بار ہم گئے مشین لینے کے لیے اس گجراتی سے، حالانکہ ایسے لوگ جو ہیں کیا ہے، مارواڑی گجراتی قسم کے لوگ بڑے متعصب ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو کچھ پیسے کی ادائیگی کے لیے اس کو پیسہ دیا کہ یہ لو بھائی آپ کا جو پیسہ ہے آپ اس میں سے لے لو اور بقایا ہم کو واپس کر دو۔ تو اس نے اپنے حساب سے پیسہ لیا اور ان کو واپس کر دیا۔ پھر یہ وہاں سے چلے گئے، کہیں اور کچھ ان کو لینا دینا تھا، پیسہ نکالا، اس کی گنتی کیا تو دیکھا یہ تو زیادہ ہے، وہ پیسہ زیادہ ہے ہمارا، ہم کو اس کو جو دینا تھا وہ تو زیادہ دینا تھا، اس نے کم لیا پیسہ ہم سے۔ تو وہ زمانہ تھا، وہاں کہیں دور چلے گئے تھے، وہاں سے انہوں نے فون کیا کہ ارے بھائی آپ نے پیسہ لے لیا؟ کہنے لگا ہاں ہم نے تو پورا پیسہ لے لیا۔ پورا لے لیا آپ نے؟ ہاں ہم نے پورا لے لیا۔ کہنے لگا نہیں میرے سمجھ سے آپ نے پورا نہیں ہے، ایک بار ذرا پھر سے دیکھ لیجئے۔ تو وہ جو تھا بنیا یا جو بھی تھا بیپاری، گجراتی بیپاری، اس نے چیک کیا، دیکھا واقعی کم ہے۔ کہنے لگا ہاں بھائی یہ تو پیسہ ہم نے کم لیا ہے۔ کہنے لگے ہاں آپ نے پیسہ کم لیا ہے، اب میں تو دور آ چکا ہوں، اب میں جب دوبارہ آؤں گا تو پھر میں آپ کو پیسہ ادا کر دوں گا۔ بات آئی گئی، ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ادھر پھر ان کو اس سے مال لینے جانا تھا، جیسے وہ صاحب وہاں پہنچے ہیں دوستو بزرگوں، تو بنیا نہیں بلکہ وہی جو گجراتی مارواڑی کہنے لگا ارے بھائی دیکھو تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم کو جتنا مال مجھ سے لے جانا ہے لے جاؤ، پیسے کی فکر نہیں کرو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کو جتنا مال مجھ سے لے جانا ہے لے جاؤ، پیسے ویسے کی فکر نہیں کرو، تم اچھے آدمی ہو، تم میرا پیسہ نہیں کھاؤ گے۔ تو کہنے لگے وہ مہنگی کئی 20-40-50 ہزار کی مشینیں، کہنے لگے میں کئی اس سے لے کر آیا، کہاں میں تھوڑی لایا کرتا تھا۔ تو یہ کیسے ہوا دوستو بزرگوں؟ اچھا معاملہ برتاؤ کرنے کے نتیجہ میں۔ آج مسلمان 150 ہزار کے لیے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، مسلمان فریبی نہیں ہوا کرتے تھے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوا کرتے تھے، مسلمان ہر چیز میں سچ بولا کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ان عادات کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اچھے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا دوستو بزرگوں؟ کہ ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے برادران وطن ہم سے دور ہوتے چلے گئے، حالانکہ یہ سب عادات و اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ ہم ان کو اختیار کریں تو لوگ خود بخود ہم سے قریب ہو جائیں، پھر اسلام سے جو ہے متاثر ہو کر اس مذہب میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے ہم رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے جیسے یہ دروازہ ہے مثال کے طور پر یہ تھوڑا پتلا ہو، فرمایا ہم دونوں بازو پر ہاتھ لگا کر زور سے کھڑے ہو گئے، کسی کو اندر آنے نہیں دے رہے، کسی کو اسلام کے گھر میں داخل ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ یہی حال دیکھ لیجئے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے
تو اپنے مذہب و ملت میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے کوئی طور طریقے اچھے نہیں ہیں، یہ خود بھی مسجدیں تو اتنی بڑی بڑی آباد بنا لیا ہے، مسجدوں کو اپنی خود ہی نہیں آباد کرتے، ان کے شادی بیاہ غیروں جیسے ہو رہے ہیں، ان کے لین دین تو ہم سے خراب ہے۔ تو ہم بتائیے اتنا بہتر اچھا مذہب جو ہم کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل کے ذریعہ لوگوں میں غلط تاثر دے دیا ہے، غلط پیغام پہنچایا ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا، کسی سے سنا تھا، یاد نہیں ہے، کسی نے ایک بار کمپیوٹر سے پوچھا سوال کیا، سب سے اچھا مذہب کون ہے؟ اس نے جواب دیا اسلام۔ اور پھر پوچھا کہ سب سے خراب مذہب کے ماننے والے کون ہیں؟ اس نے کہا مسلمان۔ مذہب تو سب سے اچھا اسلام ہے، مسلمان جس کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے لوگ سب سے خراب ہو گئے کہ ان کے عادات، اسلام، ان کی زندگی اور اسلام میں کوئی مطابقت ہے ہی نہیں۔ اسلام کچھ سکھا رہا ہے، وہ کچھ کر رہے ہیں۔ اسلام نے کسی چیز کی تعلیم دی، وہ اس کے الٹے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے عادات و اطوار، آپ کے اخلاق، ان سب چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کیے بغیر وہ کامیابی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمان اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہاں کامیابی ملے گی؟ کامیابی تک پہنچنے والا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کامیابی نہیں پہنچے گی، نہیں ملے گی۔ منزل ہماری پچھم کی، ہم پورب چلے جا رہے ہیں تو کہاں منزل پر پہنچیں گے؟ اس لیے دوستو بزرگوں، دنیا کی بھی کامیابی مقدر ہے، اس میں ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اس میں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بننے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے عادات و اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اچھے طور طریقوں کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل وسلم على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم على سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا تحملنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما۔
کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، اچھا امتی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا عاشق بنا، سنتوں کا عامل بنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنی ناراضگی نافرمانی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، پورے امت کی دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، امت کی جان مال کی حفاظت فرمائیے، عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، خصوصاً امت کے بہن بیٹیوں کی دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، امت کی بہن بیٹیوں کی دین ایمان کی حفاظت فرمائیے، امت کی دین ایمان کے سلسلے میں ان کو دین ایمان سے دور کرنے کے لیے جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے، ان کے سازشوں کو ناکام کر دیجئے۔ اے کریم آقا، امت کی رہبری فرمائیے، امت کی دستگیری فرمائیے، امت کے حال پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ عالم میں جہاں کہیں امت کے افراد پریشان حال ہیں، سب کی مدد فرمائیے، سب کی نصرت فرمائیے، سب کی دستگیری فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجئے، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، سوڈان کے حالات کو درست فرما دیجئے، ہمارے اس ملک کے حالات بھی درست فرمائیے، اسلام اور مسلمانوں کی یہاں حفاظت فرما دیجئے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس مقابر کی حفاظت فرمائیے، اوقاف کی حفاظت فرمائیے، جماعت جمعیتوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ عالم میں جہاں کہیں بھی دینی کام ہو رہے ہیں، اولا دینی کاموں کو فروغ و ترقی عطا فرما دیجئے، دینی کام کرنے والوں کی حمایت حفاظت فرمائیے، ان کی نصرت دستگیری فرمائیے، عالم کے ہر کچے پکے مکانات میں نور ایمان داخل فرما دیجئے، عالم کے ہر کچے پکے مکانات میں نور ایمان داخل فرما دیجئے، امت کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، امت کے تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجئے، مقروضوں کو بار قرض سے سبکدوش فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے، حرام مشتبہ رزق سے حفاظت فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں نوجوان بہن بیٹیاں بے نکاحیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، اچھا گھر اور بر انہیں عطا فرما دیجئے، جو بھی بہن بیٹیاں اپنے گھروں کو جا چکی ہیں ان کو بھی اچھی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو لوگ بے گھر ہیں یا جو بے گھر کر دیے گئے ہیں یا جن کے مکانات تنگ ہیں، اے کریم آقا سب کو کشادہ عافیت والا مکان عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، ہم سب کے حال پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، دنیا میں جب تک زندہ رہیں کامل ایمان و اعمال کے ساتھ زندہ رکھیے، دنیا سے جب بھی جانا ہو اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، کامل مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، موت بعد الموت کے تمام مراحل آسان فرما دیجئے، قبر حشر کی منزل آسان فرما دیجئے، حساب و کتاب آسان فرما دیجئے، حساب و کتاب آسان فرما دیجئے، حساب و کتاب آسان فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے، جنت الفردوس کا داخلہ اپنے فضل و کرم سے مقدر فرما دیجئے، جنت الفردوس کا داخلہ اپنے فضل و کرم سے مقدر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، اپنے فضل سے بچا لیجئے، اپنے کرم سے بچا لیجئے۔ اے کریم آقا، جہنم والے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جہنم والے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو اعمال ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے، اپنی دستگیری فرما دیجئے، ہم سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے، ہم سب کی کامل اصلاح فرما دیجئے، اپنا سچا اچھا بندہ بنا لیجئے،
جس طرح بندگی کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ زندگی گزارنا جس طرح آپ کو پسند ہے اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کی بگڑی بنانے کے فیصلے فرما دیجئے، امت کی بگڑی بنانے کے فیصلے فرما دیجئے، امت کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجئے، امت کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجئے، ظاہر بھی ہمارا مسلمان بنا دیجئے، ہمارے باطن کو بھی مسلمان بنا دیجئے۔ اے کریم آقا کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا اس وقت ہم نے جو مانگا عطا فرما دیجئے، آئندہ جو مانگے وہ بھی قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنے سے بہت زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمیں ہمارے حاضرین مجلس کی امت کی جو بھی جائز حاجات ہے، جائز مقاصد ہیں، جائز تمنائیں ہیں، جائز ضروریات ہیں، کریم آقا ہم سب کی تمام جائز حاجات، جائز ضروریات، جائز تمنائیں، جائز مقاصد اپنے خزانے غیب سے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے، سب کی ہر مشکل آسان فرما دیجئے، سب کی ہر مشکل آسان فرما دیجئے، دینی مشکل بھی آسان فرمائیے، دنیاوی مشکل بھی آسان فرما دیجئے، ہماری انفرادی پریشانی بھی دور فرمائیے، ہماری اجتماعی پریشانی بھی دور فرمائیے، گھر کی پریشانی بھی دور فرمائیے، باہر کی پریشانی بھی دور فرمائیے۔ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیرات و برکات مانگی ہے ہمیں عطا فرمائیے، حاضرین مجلس کو عطا فرمائیے، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کو عطا فرمائیے، پوری امت کو عطا فرما دیجئے۔ جن جن شرور فتن سے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرمائیے، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرمائیے، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کو پناہ عطا فرما دیجئے، پوری امت کو پناہ عطا فرمانے کے فیصلے فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔